حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم اگر دوسروں کی بیویوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو، بالخصوص نوجوان حضرات میری اس بات کو توجہ سے سنیں کہ تم اگر دوسروں کی بیویوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو تو لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کریں گے۔ بظاہر دیکھنے کو اور سننے کو تو یہ عام سا جملہ ہے، لیکن اسے چھوٹا نہ سمجھیں، بس جملے کو جملہ نہ سمجھیں، بلکہ اسے دل اور دماغ میں جگہ دیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو بندے پر قرض ہے، ایسا گناہ ہے زنا۔ چنانچہ اگر کسی نوجوان نے گناہ کیا، اب یہ نہیں کہ اس نے بس گناہ کر لیا ہے، بلکہ اب اس گناہ کو چکانا ہے۔ کسے چکانا ہے؟ اس کے گھر والوں میں سے کسی عورت کو چکانا پڑے گا۔ عورت کا رشتہ ماں کی صورت میں ہے، عورت کا رشتہ بہن کی صورت میں ہے، عورت کا رشتہ بیٹی کی صورت میں ہے، عورت کا رشتہ بیوی کی صورت میں ہے۔ ان 4 رشتوں میں سے تمہارے اس گناہ کا ان رشتوں کو بدلہ چکانا پڑے گا۔ یا بہن تمہارا بدلہ چکائے گی، یا تمہاری ماں تمہارا بدلہ چکائے گی، تمہاری بیٹی تمہارا بدلہ چکائے گی، یا تمہاری بیوی تمہارا بدلہ چکائے گی۔ الفاظ ہیں۔ مولانا روم علیہ الرحمہ نے ایک بادشاہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بادشاہ کی سیج سجایا کرتی تھی لونڈی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے سیج سجائی اور بادشاہ کے اوپر شیطان نے، نفس نے حملہ کر دیا۔ اس نے اس لونڈی کا ہاتھ پکڑا غلط ارادے سے، بس ہاتھ پکڑا ہی تھا، اسے خوف خدا آ گیا، اس نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا۔ کچھ دنوں کے بعد، اچھا بعض اوقات ہم گناہ کریں نا تو اس کا بدلہ اسی وقت ہمیں نظر نہیں آتا، اسی وقت ہمیں اس کی سزا نہیں ملتی ہے، بعض اوقات بڑی دیر کے بعد جا کے اس کی سزا ملتی ہے۔ جیسے بتاتا ہوں میں آپ کو، ایک عورت تھی، چھوٹا سا بچہ تھا اس کا، اس نے اس کے لیے دودھ تیار کیا اور دودھ تیار کر کے وہ فیڈر یا جو بھی اس وقت کا آلہ تھا دودھ پلانے کا، اس بچے کو دیا اور اسے کہا کہ یہ دودھ تم پیتے رہو، میں کام میں مشغول ہو رہی ہوں، میرے پیچھے نہ آنا۔ بچے نے اپنا دودھ ختم کیا اور پھر چیختا چلاتا ہوا اماں کی طرف گیا۔ جب ماں نے جناب والا اس کا شور سنا نا، بجائے اس کے کہ اسے اٹھا لے، ماں نے اسے بد دعا دی، اور بد دعا بھی کیسی دی؟ کہا ستا ستا مر کیوں نہیں گیا تو؟ بسا اوقات ہے والدین جناب والا غصے میں ہو نا تو اپنی اولاد کو بد دعا دے دیتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں والدین سے، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کریں، مگر نہ کسی موڑ کے اوپر آ کے اس بد دعا کا اثر ضرور دیکھیں گے۔ توجہ سے سماعت کیجیے گا اس بات کو۔ ماں نے یہ جملہ کہہ دیا، وقتی اس کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، حسن کا شاہکار، بڑا خوبصورت، پڑھائی کے اندر اسے داخل کیا گیا تو ہر کلاس میں پہلی پوزیشن لیتا ہے، بڑے اچھے ریزلٹس، اچھی تعلیم ایجوکیشن حاصل کی۔ پھر اس کی جناب والا بزنس کے اندر اسے بڑا نفع ہوا، اخلاق و اطوار کے اندر بڑا اعلیٰ ظرف، لوگ جناب والا اس کو دیکھ دیکھ کے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ایسی اولادیں سب کو دے کہ جو اتنی فرما بردار، اتنی اخلاق کی پیکر، اتنی حسن و جمال والی۔ لیکن ہوا کیا؟ اسی ماں نے اس کا ایک رشتہ دیکھا، شادی کرنی چاہیے، حور جیسی لڑکی کو ڈھونڈا اس کے لیے۔ اب رشتہ طے ہو گیا، 3 دن شادی میں باقی ہیں۔ وہ نوجوان گھر کی ڈیکوریشن کروا رہا ہے، اچانک اس کا پاؤں پھسلا،
سر کے بل گرا، گرتے ہی رکب سے انسری سے پرواز کر گئی۔ ماں داڑے مار کے رو رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے، اتنی روئی، اس کے غم کے اندر اس کا دماغی توازن برقرار نہ رہ سکا، پاگل ہو گئی۔ کسی اللہ کے نیک بندے کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا، کیسا کہ وہ ساری بات دہرائی گئی کہ اس نوجوان کو بچپن کے اندر جو اس کی ماں نے بد دعا دی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا آج اس کا اثر ظاہر ہوا ہے۔ تو بعض اوقات فوراً اثر ظاہر نہیں ہوتا، وقت گزرنے کے بعد جا کے اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہ بادشاہ، اس نے لونڈی کا ہاتھ چھٹک دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اپنے کمرے میں جناب والا ایک رات گیا، اس نے دیکھا اس کی بیوی زاروں قطار رو رہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میری عزت لٹ گئی، میں تباہ و برباد ہو گئی۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا فلاں جو تیرا غلام ہے آج اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ کہا اور تو کچھ نہیں کیا؟ کہا نہیں، ہاتھ ہی پکڑا ہے۔ اس بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دنیا میں ہی بدلہ پورا ہو گیا۔ ٹٹ فار ٹیٹ۔ اب آپ نے یہ مورل تو سنا ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دنیا میں جیسے عمل کماؤ گے کل آخرت کے اندر ویسا اس کا اجر پاؤ گے۔ اس واسطے میرے بھائیوں آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جناب والا نظریں پھاڑ پھاڑ کے دوسروں کی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا دوسروں کی عورتوں کو جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں عورتیں نہیں ہیں؟ وہ عورتیں باہر نہیں نکلتی؟ لوگوں کی نظریں ان کے اوپر نہیں پڑتی؟ کسی کی ماں بہن بیٹی کو یار دیکھتے وقت تم غور کیوں نہیں کرتے ہو کہ تیرے گھر کے اندر بھی ماں بہن بیٹی موجود ہے؟ کسی کی عزت اچھالتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے ہو تیرے گھر میں بھی نوجوان بیٹی موجود ہے؟ یہ وقتی ایک چسکا ہے جو کانوں کا سواد پورا کرتا ہے، وقتی ایک چسکا ہے۔ خدا کی قسم تب تک مرو گے نہیں جب تک اپنی عزت لٹتی ہوئی نہیں دیکھو گے۔ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کی حفاظت ہو، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا شروع کر دو، اللہ فرشتے بھیج کے تمہاری عزتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ اللہ کا بنا ہوا ایک نظام ہے۔ اب اگر یہ مکافات عمل کا ایک یقین دل میں ہو تو پھر بندہ اللہ سے ڈرے گا۔ یہی یقین ہو ہمارے دل کے اندر کہ آج ہم نے کسی کی عزت کو نیلام کیا تو کل ہماری عزت بھی نیلام کر دی جائے گی۔ اگر اس مکافات عمل کا یقین دل میں ہو تو پھر بندہ اللہ سے ڈرے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہی یقین کمزور ہو چکا ہے۔ احساس نہیں ہوتا کہ اس ایکشن کا پھر ریئیکشن کیا ہوگا۔ وقتی ہم اپنے نفس کے جناب والا اس چنگل میں کمزور ہو جاتے ہیں، شیطان کے جناب والا اس جیل کے اندر پھنس جاتے ہیں اور اس عورت کے حسن میں ماں ہو جاتے ہیں۔